بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 117 میں غسل میت میں مماثلت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور زوجین کی اولویت اور مطلقہ کی جو بحث تھی اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی، اور مالک کے لیے اپنی کنیز کو غسل دینے کا جواز بھی بیان کیا جائے گا، اور اس میں عبارت میں کنیز کی مختلف اقسام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی ہوگی، اور مماثلت متعذر ہونے کی صورت کا بھی حکم بیان کیا جائے گا۔ تو یہ جو مسئلہ تھا کہ مطلقہ رجعیہ زوجہ ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر، مردہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اور عدت کا گزر جانا بھی معنی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا بل لو تزوجت جاز لہا تغسیلہ، بلکہ اگر عدت گزر جانے کے بعد اس نے آگے شادی بھی کر لی ہو، لیکن وہ جو طلاق دے کے مرا تھا وہ طلاق رجعی تھی، تو وہ یہ طلاق کی عدت جو تھی وہ تو ظاہر ہے جب وہ فوت ہو گیا تو وہ کنورٹ ہو گئی عدت وفات میں، اور عدت وفات گزرنے کے بعد بھی وہ اس کو غسل دے سکتی ہے، بلکہ اگر عدت وفات گزرنے کے بعد وہ آگے شادی کر لے اور ابھی تک وہ مردہ جو ہے مثلا سرد خانے میں پڑا ہو، ابھی تک اس کو غسل نہ دیا گیا ہو، تو پھر وہ جا کر اس کو غسل دے سکتی ہے۔ وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ، اگرچہ کہ یہ فرض کرنا بعید ہے کہ اتنے مہینوں تک وہ کیا ہے پڑا رہا ہو اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر شوہر مر جائے اور اس کو غسل نہ دیا گیا ہو یہاں تک کہ عورت کی عدت وفات ختم ہو جائے، تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عدت کے بعد بھی اس سابقہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بلکہ اگر اس عورت نے عدت وفات کے بعد آگے شادی بھی کر لی ہو تو بھی اس عورت کے لیے غسل دینا جائز ہے۔ ان بعد الفرض، یہ فرض بعید ہے کہ اتنی دیر گزر جائے کہ وہ عدت وفات بھی گزر جائے اور وہ آگے شادی بھی کر لے اور ابھی تک اس کو غسل نہ دیا گیا ہو۔ اگرچہ ایسا فرض بعید ہے، بہت کم اتفاق ایسا ہوتا ہے۔ وہ فرض بعید اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص مر گیا کہ اس کو غسل دینا بھول گئے تھے، کئی مہینوں کے بعد یاد آیا کہ اس کو غسل دینا ہے، تو پھر اگر اس کو غسل دینے کے لیے نکالتے ہیں یا اس کو غسل دینے کے لیے آمادہ کرتے ہیں تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے جس کو وہ طلاق دے کے مرا تھا، یا عمدن غسل کے بغیر اس کو دفن کر دیا گیا اور اس کی بیوی نے عدت وفات کے بعد آگے شادی بھی کر لی۔ اگر اس کی قبر کو نابش کیا جائے اور اس کو کھولا جائے اور ابھی تک بدن سالم ہو، یا نابش نہ بھی کریں اور پتہ چل جائے کہ اس کا بدن سالم ہے، تو پھر بھی اس کی قبر کو نابش کر کے کھول کر اس کو غسل دینا واجب ہے۔ ایسی صورت میں یہ عورت جس کی عدت ختم ہو چکی ہے اور آگے اس نے شادی کر لی ہے اسے غسل دے سکتی ہے۔ تو یہ جناب علی وہ اہم عبارت تھی کہ جس کے لیے ہم نے اس کو جناب وقت گزارا ہے۔ بہرحال ہمارے علماء اس پر تاکید کرتے ہیں کہ طلاق رجعیہ میں وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے عدت وفات میں بدل جائے گی، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ اگر طلاق دینے کے ساتھ فوت ہوا تھا، طلاق رجعی تھی، تو وہ عدت وفات کے اندر بھی اس کو دے سکتی ہے غسل اور اس کے بعد بھی دے سکتی ہے، حتیٰ اگر شادی بھی کر لی ہو تو وہ اس کو غسل دے سکتی ہے۔ شہید اول نے ذکرہ میں اور اسی طرح محقق ثانی نے جامع المقاصد میں کہا ہے کہ وہ غسل دے سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد بھی، بلکہ اس حکم کو تمام علماء کی طرف نسبت دی ہے، جیسا کہ شارح نے بھی
عندنا کی تعبیر لگائی ہے شہید ثانی نے بھی در۔ بعض عامہ کہتے ہیں کہ چونکہ عدت اس کی گزر چکی ہے اس کے بعد وہ اس کو غسل نہیں دے سکتی۔ بعض متاخرین بھی اس کی طرف مائل ہوئے ہیں چونکہ وہ عدت گزرنے کے بعد اجنبیہ کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ اس کو رد کیا جاتا ہے کہ اگر عدت وفات گزرنے کے بعد وہ اجنبی ہو جاتی ہے تو پھر زوجہ بھی تو اسی طرح ہے جس کو وہ طلاق دے کے نہ مرا ہو۔ اگر زوجہ کو طلاق دیے بغیر مر جائے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو پھر بعد میں وہ بھی جناب علی اجنبیہ عورت ہو جانی چاہیے، حالانکہ زوجہ کا نام اس پہ صادق آتا ہے اگرچہ عدت وفات گزر چکی ہو۔ یہ فرض بعید ہے۔ جواہر الکلام میں محقق محمد حسن نجفی نے فرمایا ہے ہمارے زمانے میں میت کو کافی مدت تک رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو بعد میں جا کر جو ہے نا دفنایا جائے کسی مشاہد مقدسہ میں، اور یہ ہمارے ہاں بھی بعض پرانے دور میں تو یہ رواج تھا کہ لوگ وصیت کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے منتقل کیا جائے نجف یا کربلا کی طرف، تو کئی سالوں تک جنازے پڑے رہتے تھے۔ لاہور میں علامہ ہروی جو تھے، وہ جو علامہ سبطین سرسوی تھے اس کے استاد تھے، تو ان کا جنازہ وہاں پڑا رہا تھا 10 سالوں تک شاید لاہور میں، پھر بعد میں ان کو لے گئے تھے نجف، اور ان کو نکالنے کے بعد دوبارہ غسل و کفن بھی دیا گیا تھا، جنازہ بھی سالم تھا۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کسی کو غسل کے بغیر دفن کیا گیا اور پھر کسی گواہی وغیرہ کے لیے اس کو نکالیں قبر سے، یا مثلا کوئی سیلاب وغیرہ آتا ہے اور اس کو نکال دیتا ہے اور ابھی تک اس کی لاش خراب بھی نہیں ہوئی تو پھر اس کو غسل دینا واجب ہے، اور یہ جو اس کی بیوی ہے یا متعلقہ ہے جس کی عدت گزر چکی ہے یہ بھی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ اور اس کو ابن ابی عقیل عمانی کے کلام اور نظریے پر بھی فرض کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عدت وفات وضع حامل کے ساتھ حاملہ کی عدت وفات ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ بیوی تھی یا اس کو متعلقہ تھی اور وہ اس کی وفات کے تھوڑی دیر بعد اس کا واضح حمل ہو گیا تو اس کی عدت تو ختم ہو گئی عدت وفات، تو وہ اس کو غسل دینے سے پہلے آگے شادی بھی کر لی تو کہتے ہیں وہ بھی اس کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو تمام ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں وہ جو آگے تتمہ ہے، وَكَذَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُ مَمْلُوكَتِهِ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، جائز ہے مرد کے لیے اپنی کنیز کو غسل دینا غیر المزوجة جس کی آگے شادی نہ کی ہو کسی کے ساتھ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ اگرچہ کہ وہ ام ولد ہو، دون المکاتبۃ لیکن مکاتبہ کنیز کو وہ غسل نہیں دے سکتا، وَإِنْ كَانَتْ مشروطۃ اگرچہ کہ وہ مکاتبہ مشروطہ ہو، دون العکس لزوال ملک ہی کنیز اپنے مولا کو غسل نہیں دے سکتی، لزوال ملک ہی عنہا کیونکہ موت کی وجہ سے مولا کی ملکیت کنیز سے زائل ہو چکی ہے، تو جب وہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کے وارثوں کی ملکیت ہو گئی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگی، اس کو غسل نہیں دے سکتی۔ نعم لو كانت ام ولد غیر منکوحۃ لغیرہ عند الموت جازا، ہاں اگر کنیز ام ولد ہو اور شوہر نے اس کی کسی دوسرے کے ساتھ شادی بھی نہ کروائی ہو، جازا تو جائز ہے، پھر وہ اس کو غسل دے سکتی، مولا کی موت کے وقت دوسرے کے نکاح میں بھی نہ ہو تو جازا اس کنیز ام ولد کا اپنے مولا اور اپنے مالک کو غسل دینا جائز ہے۔ اب یہ کنیزوں والا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن چونکہ علمی فوائد ہیں اس میں، اس عبارت کو حل کیے بغیر گزرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ پرانے دور میں کنیزی اور غلامی کا دور ہوتا تھا، بعض جو
غلام اور کنیزیں ہوتی تھی ان کو خرید لیتے تھے. تو اب جو خریدتا تھا اس کو وہ مالک ہوتا تھا، اور جو ملکیت میں آتا یا آتی تھے وہ غلام اور کنیز ہوتے تھے. ایک کنیز فوت ہو گئی تو مالک اس کو غسل دے سکتا ہے، لیکن کون سی کنیز کو؟ اگر ایک کنیز ہو مالک نے اس کی اپنی مرضی سے آگے شادی کرائی ہو کسی کے ساتھ، تو پھر دوسری کی بیوی کو جا کے مالک غسل نہیں دے گا. یہ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ غیر المزوجہ، آگے اس کی شادی نہ کرائی ہو. اچھا، اب یہ اپنی کنیز کو غسل دے سکتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، اگرچہ کہ وہ کنیز ولد ہو. ولد کیا ہوتی ہے؟ یعنی جس کی اولاد ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے ذریعے. اگر چونکہ کنیز بھی بیوی کی طرح اس کے تصرف میں ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری اور کر سکتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہو تو اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ ولد کہلاتی ہے. وہ خاص قسم کی کنیز ہو جاتی ہے، اس کو ولد کہتے ہیں. دون المکاتبۃ، لیکن وہ مکاتبہ والی جو کنیز ہے اس کو غسل نہیں دے سکتا. مکاتبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام اور کنیز جنہوں نے اپنے مولا سے معاہدہ کیا ہو آزادی کا، کہ اپنی کمائی سے اتنا پیسہ دے کر وہ آزاد ہو جائیں گے. تو مکاتب کی دو قسمیں ہیں، مکاتب مشروط، مکاتب مطلق. مکاتب مشروط ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا مولا یہ شرط کرتا ہے کہ جب تک معاہدے کے مطابق تمام رقم نہیں دو گے تو آزاد نہیں ہوگے. اگرچہ کہ مکاتبہ مشروطہ بھی ہو اس کو غسل نہیں دے سکتا، حالانکہ جب تک وہ مکمل پیسے نہیں دیتی وہ تو آزاد نہیں ہوتی. لیکن چونکہ عہد آزادی لکھا جا چکا ہے اور وہ کوشش کر رہی تھی تو پھر اس میں ایک آزادی کا شیبہ آ جاتا ہے. مکاتبہ مطلق کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ مذکورہ شرط نہ ہو بلکہ وہ معاہدہ کی رقم میں جتنا دیتی جائے گی وہ آزاد ہوتی جائے گی. اچھا، ولد اس کنیز کو کہتے ہیں جو اپنے مولا سے حاملہ ہوئی ہو اور بچہ متولد ہو جائے تو وہ اپنے مولا کے مرنے کے بعد اپنے بچے کی میراث سے آزاد ہو جاتی ہے. تو یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کو جو ہے نا جی بیان کرنا مناسب تھا، اگرچہ کہ آج کل یہ کنیز و والا دور نہیں ہے. تقریباً 100 سال پہلے تک یہ تھا. بعض شیوخ کہتے ہیں کہ عربستان میں قریب کے زمانے تک بھی تھا. وہ علامہ مجلسی جو صاحب بہار ہیں ان کے دور میں تو موجود تھا، یقیناً ان کے حالات زندگی میں اس طرح کی چیزیں ذکر ہوئی ہیں.